حضرت مجھ کو سلام قولا من رب الرحیم کی آیت کریمہ کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ترتیب بتائیے کہ اس کو کس طرح ادا کیا جائے اور کس وقت سے آغاز کیا جائے، اور اس کے زکوٰۃ کبیر اور اکبر ادا کرنے کی ترتیب کیا ہے۔ الحمدللہ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ تو جناب یہ بھی زکوٰۃ سے ہی ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، زکوٰۃ مال کی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ زکوٰۃ میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، ٹھیک ہے نا؟ تو زکوٰۃ ان کی ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتوں کی زکوٰۃ کوئی نہیں ہوتی۔ یہ سب من گڑت باتیں ہیں، اور جو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں عاملین کی شکل میں، بڑی بڑی جو ہے وہ بنا کر اپنے آپ کو بڑا پیر ظاہر کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا چیز اپنے آپ کو ظاہر کر کے عوام پر روب داب جو ہے بنا کر، تو اس قسم کے وہ چیزیں بنا کر یہ اس قسم کے مسئلے وہ کرتے ہیں کہ فلاں وظیفہ اس کی یہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو وظیفہ کام کرے گا، قرآن کی آیتوں کی زکوٰۃ، سورہ مزمل کی زکوٰۃ یہ ہے۔ اب اس قسم کا ایک عامل ہے، وہ لاہور میں ہوتا ہے، بڑے بڑے اشتہار بنا کر واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرتا رہتا ہے، میرے پاس بھی آتے رہتے ہیں اس کے اشتہار کہ جی اس نے تو باقاعدہ پیکج بنائے ہوئے، پری پیڈ پیکج اور پوسٹ پیڈ پیکج، فلاں آیت ہے اس کی زکوٰۃ اتنے روپے بنتی ہے، اور اس کی اجازت کے لیے اتنے آپ کو زکوٰۃ اس کی ادا کرنی پڑے گی۔ اپنا آگے جیز کیش اکاؤنٹ کا نمبر دیے ہوئے، ایزی پیسے اکاؤنٹ کا نمبر دیا ہوا ہے کہ مجھے فلاں جو ہے آیت کا وظیفے کی زکوٰۃ جو ادا کرنا چاہتا ہے، جو اس کی اجازت چاہتا ہے، تو اس نمبر پر اتنے پیسے ایزی پیسہ کریں، 6 مہینے کے لیے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ یعنی پری پیڈ پیکج ہے، گویا کہ 6 مہینے بعد آپ کو دوبارہ اس کی زکوٰۃ اور اس کی وظیفے کی جو اجازت کے لیے جو فیس رکھی ہوئی وہ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ سب من گڑت باتیں، ٹھیک ہے نا؟ دھندا ہے کمائی کا، عاملوں کی کمائی کا۔ قرآن کی آیات کی زکوٰۃ کوئی نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، یا قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے مخاطب ہیں اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور کیا مجھے ہدایات دے رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس کی زکوٰۃ میں ادا کروں گا اور اس کا یہ کوئی چابی ہے میرے پاس آ جائے گی کہ اس سے میں فلاں آیت سے یہ کام کر لوں گا، فلاں آیت سے یہ کام کر لوں گا۔ یہ سب بند گڑت باتیں ہیں، اور بلا وجہ کی فضول قسم کے دھندے جو ہیں ان جیلی عاملوں نے اور جیلی پیروں نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کریں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔